میں نمائندہ ریڈیو پاکستان محمد عثمان تمام سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نہایت قابل احترام شخصیت جو کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور نوجوانوں کی تربیت کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لی ہوئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے نوجوان جو ہیں ان کو پیشہ ورانہ مہارت مہیا کی ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر رہے ہیں۔ سید رمضان شاہ، آپ پیشے کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور اس وقت آپ کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے وہ آج کل کے دور میں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی یا ہیلتھ سیفٹی اور انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ یہ ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ ہے کیا، اور نوجوانوں کو اس شعبے کی طرف آنے کی ترغیب آپ کیوں دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل میں ہیلتھ کے بغیر تو، جب ہیلتھ ہے تو ہم ہیں، ہیلتھ کے بغیر تو ہم دوسروں پہ یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے اگر ہیلتھ صحیح نہیں ہوگی تو۔ سیفٹی جو ہے کہ اگر سیفٹی کے ساتھ ہی ہم وقت گزاریں گے تو ہم کنٹینیو اپنی لائف گزار سکتے ہیں۔ اور انوائرمنٹ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہم زندہ چیز ہیں تو ہمیں انوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر تو جو انوائرمنٹ ہمارے لیے سوٹیبل ہے اسی انوائرمنٹ میں رہیں گے، اسی انوائرمنٹ کو مینٹین رکھیں گے تو تب جا کے یہ ہوگا، نہیں تو اس کے بغیر تو ہمارا جو ہے ہر طریقے سے ہم یعنی چل ہی نہیں سکتے۔ یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہمارے لیے۔ تو باقی اس فیلڈ میں کیونکہ جو اس کو ہم جب ایز اے پروفیشنل جب ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ کو، تو یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پہلے یہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ایک پورا بنا ہوا ہے۔ اس وقت ہم پاکستان بھی گرے لسٹ میں جو جا رہا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیفٹی فالو نہیں کی جا رہی، یعنی ہم سیفٹی کے جو رول ریگولیشن ہیں ان سے تھوڑے بہت جو ہے کام چوری کر رہے ہیں، ڈاکومنٹس میں ہے مگر پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو باہر تو اس بات کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھائی کوئی سیفٹی کے بغیر کوئی کام کر لے گا، انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر کے کوئی کام کر لے گا، یا ہیلتھ کو ڈیمیج کر کے کوئی کام کر لے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز کر کے کچھ کسی قسم کا نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز میں آپ کوئی نہ کوئی آرگومنٹ دے سکتے ہیں، ایچ ایس سی کے معاملے میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ بہر صورت آپ کو سیفٹی کا کوئی میٹر ہے، ہیلتھ کا کوئی میٹر ہے، اس طرح انوائرمنٹ کو کسی طرح کا پرابلم ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اچھا شاہ صاحب، موجودہ دور میں ظاہر نت نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور دیگر جو ترقی ہے انسان کو روز بروز دیکھنے میں مل رہی ہے، تو ایسے میں اس شعبے کی افادیت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اس وقت جی کوئی بھی اگر کام ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو بھی نئے کیمیکل بن رہے ہیں، یعنی میں یہ بتاؤں کہ کوئی بھی چیز اگر ہے تو اس کے لیے سیفٹی ضروری ہے۔ اس کے بغیر، سیفٹی کے بغیر، ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ کے بغیر کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں ہے۔ اب جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، وہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں خطرات کیا کیا ہو رہے ہیں، اور خطرات سے اگر بچا نہیں جائے گا تو وہی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انتہائی عذاب بن جائے گی، ہمارے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلکہ انتہائی طور پہ مضر ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم ایچ ایس سی کا نالج رکھیں، اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنے انوائرمنٹ کو سیف رکھیں۔ اپنے سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، جو اس کو وقت ملا ہے، اس وقت کو پازیٹیولی گزارنا ہے، سیف رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس انسان کو سیف رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا پروفیشن یہی ہے دنیا کا۔ اس لیے میں اپنے چینل پہ یا اپنے اس باتوں پہ یہی کہتا ہوں کہ ورلڈ بیسٹ پروفیشن جو ہے وہ ایچ ایس سی ہے، ایچ ایس ای، کہ یہ ساری دنیا کے، کیونکہ اگر ایک انسان کی پروٹیکشن ہوگی، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہوگی، اکوپمنٹ ڈیمیج نہیں ہوگے تو ہم لوگ انجوائے کریں گے اس لائف کو۔ اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم تو کسی طرح سے پیسفل ہے ہی نہیں ہے، اپنے لیے ایک طرح سے ہم عذاب پیدا کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، ظاہر ہے آپ کا جو شعبہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ ہے، وہاں پر جو انسانی حفاظت ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے اس کو اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے جس شعبے کا
ذکر کیا، میں چاہوں گا آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی یا اس کے سے ملتے جلتے جو دیگر شعبے، اس کی ہمارے سامعین کے لیے ذرا مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت کریں۔ جی اس طرح جی، اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہماری چل رہی ہوتی ہے تو اس کو بیسک، اس کا سب سے پہلے جو ورک پرمٹ سسٹم ہے، اس کے پرمٹ کے بغیر کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے کسی بھی جگہ کوئی اکوپمنٹ آپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس اکوپمنٹ کے متعلق مکمل معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ لفٹنگ کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی بیسک وہ ساری کے سارا اس کا انفارمیشن ہوگی، اس کے بعد وہ کام ایزیلی ہم کر سکیں گے۔ بغیر اس کے اگر کسی بھی کام میں ہم انوالو ہوں گے تو وہ فائدے کے بجائے ہمیں نقصان دے گا۔ کسی طرح کا میڈیکل کا فیلڈ ہے، جیسے ہم کلینک اگر ہم نے سٹارٹ کرنی ہے کسی جگہ تو اس کے لیے کس طرح سے اس کو وینٹیلیشن کیسے ہو، اس کا ماحول کیسے ہو، کیا ایکس رےز جو کیا افیکٹ کریں گے، اس سے پروٹیکشن کیسے کر سکیں گے، ریڈیشن سے ہم کیسے بچ سکیں گے، یہ جتنی چیزیں اگر ہمیں پہلے پتہ ہوں گی، ٹریننگ کی ہوگی تو ہم وہاں پہ اس ایریے میں سیف ہوں گے، وہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا۔ اگر ہم نے وہ چیزیں نہیں کی، پروٹیکشن نہیں کی، تو وہی کام جو ہم اپنی طرف سمجھ رہے ہیں پازیٹیو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ کہ یہ ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، کوئی نیا بندہ ہے بغیر ٹریننگ کے کسی پلانٹ میں چلا گیا ہے، اس نے اس کیمیکل کا MSDS نہیں پڑھا تو وہاں پہ کچھ ٹائم اگر وہ رہا ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ مگر اس نے پروٹیکشن نہیں کی، بندہ تھوڑے ٹائم کے بعد ختم ہوئی۔ کیونکہ کیونکہ جس طرح ہم لیٹسٹ پہنچ رہے ہیں، جدید کئی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں تو ان میں ایسی چیزیں بن رہی ہیں، ایسے مٹیریل، جس طرح فار ایگزامپل ہم ریڈیوگرافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کیمیکل ویلڈنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے آ رہا ہے ویلڈنگ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اس ریڈیوگرافی کے لیے اس رینج میں کیوری یوز کی جاتی ہے، اگر 15 کیوری ہے، 50 کیوری ہے، ہم نے اس بندے کو ٹریننگ دی کہ بھائی اس ایریے میں ڈیٹیکٹر آپ کو بتا دے گا کہ بھائی اس ایریے میں آپ نے رہنا ہے۔ تو ایک بندہ کیونکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، کوئی چیز ویزیبل تو نہیں ہے، وہ اس رینج کے اندر اگر آ گیا ہے تو اس کی باڈی کے جتنے آرگن ہیں، جو اس کا سسٹم ہے ہمارا نیچرلی طور پہ، وہ سارا ڈسیبل ہو جائے گا، صرف کسی وجہ سے کہ اس رینج میں آ گیا ہے۔ ظاہری اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، مگر آپ دیکھیں گے کہ ود ان فیو ڈیز سم ٹائم، اس کے دو قسم کے کرونک افیکٹ ہوتا ہے، دوسرا ایکوٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو فوری طور پہ اس پہ اثر شروع ہو جائے گا، ریڈش ہو جائے گی جگہ، اس کے بعد وہ اسپریڈ ہونا شروع ہو جائے گا، بندہ کچھ دنوں میں چلا جائے گا۔ نہیں تو دوسرا ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈوزی بیجز، جیسے جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، اس کو ڈوزی بیج دیتے ہیں، تو ڈوزی بیج جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس بندے کے اندر کتنی ڈوز آ گئی ہے، تو اس ڈوز کی وجہ سے اس کو پتہ چلتا ہے بندہ مور ہی کین اسٹے دیر اور نو۔ تو اگر اس کے اندر کوانٹٹی پوری ہے، مقدار پوری ہو گئی ہے تو اس بندے کو سیریز سے ریموو کر دیا جاتا ہے، اس جاب سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو مگر یہ بیسک چیز جو ہے ٹریننگ بہت ضروری ہے، تو اس ٹریننگ کے بعد ہی بندہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو دنیا میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ سعی لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہم نے انسان کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سارے کا سارا مسخر کر دیا ہے۔ تو یہ جب ہمارے لیے مسخر کیا گیا ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کیسے یوز کرنا ہے، اس کا میتھڈ ہی نہیں سمجھتے، اس کو ہم توجہ ہی نہیں دے رہے، تو ہم تو اس کو بڑا کفر سمجھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی کہتے ہیں جی چاند پہ چل گیا، ہم چاند پہ کیسے جا، انسان کا کیا کام؟ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں، مگر ہم ان چیزوں سے استفادہ نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ جو لوگ ڈیولپ ہو گئے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں سے نالج حاصل کر رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین قسم کا پروفیشن ہے، اس کی طرف جتنے لوگ بھی توجہ دیں گے، سیکھیں گے، تو اللہ کے احسان سے ان کے لیے جاب کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں خاص کر کے یہ بڑا پرابلم ہے کہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، بڑا کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے جاب نہیں ہے ہمارے پاس۔ پاکستان میں تو ہے نہیں ہے، باہر بھی اگر جائیں گے تو وہاں ہمیں ویلیو نہیں دی جاتی کہ بھائی آپ نے کیا کیا جی، فلاں پشاور یونیورسٹی سے کیا، فلاں سے کیا، انہیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے پشاور یونیورسٹی کیا دے رہی ہے، وہ آپ کی اسکل دیکھیں گے، آپ کر کیا سکتے ہو، ان کو دے کیا سکتے ہو۔ ہمیشہ یہ رول ہے بزنس کا کہ اگر آپ کسی کو 1000 دیں گے تو وہ آپ کو اس میں سے 100 دے گا، کہ آپ ان کو کیا بینیفٹ دے رہے ہو۔ تو یہ ایسا فیلڈ ہے HSE کا کہ آپ ان کے ساتھ HSE کے حوالے سے ان کی لائف کو بچا رہے ہو، ان کے اکوپمنٹ کو سیو کر رہے ہو، اس انوائرمنٹ کو بچا رہے ہو، تو آپ کو وہ ہیپیلی جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اسے فلفلائز کریں گے، اس کے حساب سے آپ کو فیسلٹیز دیں گے، آپ کو روزگار ملے گا، کیونکہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ 50 لوگوں پہ ایک سیفٹی آفیسر کی ریکوائرمنٹ ہے، 1000 لوگوں پہ 500 پہ آپ کو سپروائزر چاہیے، اسی طریقے سے آپ کو مینیجر جو ہے وہ آپ کو 1000 کے بعد آپ کو مینیجر چاہیے، باقی اسی طرح سارے انجینئر چاہیے HSE کے۔ تو یہ ساری اس وقت اتنی زیادہ انوائرمنٹ کی، خاص کر کے ہم جیسے ہمارے HSE کی کلاس ہے اس میں سب سے پہلے ہم انوائرمنٹ کا پہلے 5 ڈے ہم کورس کراتے ہیں۔ انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، بڑی بڑی کمپنیاں لگی ہوئی ٹریننگ والی، کوئی پوری نہیں کر رہا ہے، اور دوسرا پریکٹیکلی کوئی ٹریننگ نہیں دے رہا۔ تو اللہ کے احسان سے ہمارے پاس پریکٹیکلی جو ٹریننگ ہو رہی ہے، پہلے ہمارا سیشن ہی انوائرمنٹ کا چلتا ہے، تو انوائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ اس وقت یا انوائرمنٹ کی ٹریننگ انتہائی ضروری ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ اب انوائرمنٹ کو اب دنیا پوری جان گئی ہے۔ بھائی ہم ڈیولپمنٹ تو ہو رہی تھی ہماری،
ہم ترقی کر رہے ہیں, چیزیں بنا رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, مگر اس انوائرمنٹ کو ساتھ ساتھ افیکٹ کر رہے ہیں, پولوٹ کر رہے ہیں, پولیشن پیدا کر رہے ہیں اور کئی چیزیں. تو اس چیز کو اگر ہم سیف آج سے کرنا شروع کر دیں, دنیا سمجھ چکی ہے, وہ کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں بھی ہم فار ایگزامپل ہمارے آپ دیکھیں لاٹ آتی ہیں جی, کمپیوٹر کی لاٹ آ گئی ہے جی, باہر والے لوگ دے رہے ہیں, وہ کچرا ہے, وہ انہوں نے ویسٹ کیا, وہ اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہماری پاکستانی کمپنیاں وہاں سے لیتی ہیں, اور ہم انہیں بڑے ہیپی ہو گئے جی, بڑے خوش ہو گئے, وہ جی بڑا سستا فلاں لیپ ٹاپ مل رہا ہے. بھائی وہ کچرا ہے, وہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ڈسٹرائے کریں. تو وہ ہمارے لوگ لے کے آگے پھر دوبارہ ہماری مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو جب کہ ایک پریشانی ابھی تک جو ہمیں کچرا بک رہا ہے, کباڑ لے رہے ہیں, تو یہ باہر والی آنے والے وقت میں کنٹریز بہت بہت زیادہ پرابلم بن جائے گا, ہیلتھ ہیزرڈ ہے بہت بڑا. تو اس لیے ہم پاکستانی ہر بندے کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ انوائرمنٹ کی طرف تھوڑی کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو جاری ہے. اچھا, ہمارے نوجوانوں میں جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا کہ نارملی وہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری لے لیتے ہیں, لیکن جب جاتے ہیں تو ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ جو شعبہ ہے, اس میں اگر نوجوان آنا چاہیں تو ان کے لیے تعلیم کی حد کیا ہے, اور ان کی تربیت کے لیے کتنا وقت درکار ہے, اور آگے ان کو مستقبل میں اس شعبے میں کیا چانسز ہیں ان کی کامیابی؟ پہلی چیز یہ جی, یہ ویسے جو میں یہاں پہ کورس کروا رہا ہوں وہاں سعودیہ میں 1 سال کا یہ کورس ہے, کیونکہ میں زیادہ وہاں پہ رہا ہوں, میرا کمپنی میری اب بھی ادھر ہے, ویژن ڈیل کے نام سے جبیل میں ہے, شرائع مدینہ پہ ہمارا آفس ہے, وہاں پہ ہمارا پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. تو میری آپ نے کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اب سعودیہ نہیں جا رہا, میں یہیں پہ پاکستان میں ہوں, یہیں پہ کلاسیں کر رہا ہوں. تو بیسک اس کا ٹائم تو 1 سال کا ہے, 365 آورس کی یہ ٹریننگ ہے. تو جس کو ہم نے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ روٹین یہ ہوتی ہے کہ دن کو ڈیوٹی کر کے شام کے وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ کلاس چلتی ہے, تو وہاں پہ یہ روٹین ہے. مگر اسی کو یہاں پہ کیونکہ بچے ہمارے پاس فری ہیں, تو ہم نے تقریباً اس کو یہ سمجھ لیں 24 اور بھی, مگر یہ ہے کہ بیسک تہجد کے ٹائم پہ یہاں پہ انٹری پہلی آتی ہے کلاس کی, اس کے بعد لنچ کی تھوڑی بریک فاسٹ کے لیے تھوڑی بریک ہے, پھر 6 o'clock کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے جو مغرب تک رہتی ہے. بیچ میں گیپ ہوتے ہیں, مگر ہماری ٹریننگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ کنٹینیو, یہ نہیں کہ ہم نے بیٹھ کے لیکچر ہی دینا ہے, کنٹینیو لکھنا بھی نہیں ہے, ساتھ ساتھ اس کے سٹیپ ہیں, ساتھ جو ٹاپک ہمارا چلتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا پریکٹیکل ہوتا ہے, اس طرح بچے بور نہیں ہوتے. تو اسی ایک فرینڈلی ماحول میں بڑے پیارے طریقے سے جو ہے وہ پوری کلاس جو ہے پورا دن جو ہے چل جاتا ہے. تو ہم 40 ڈے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 1 سال کا جو کورس ہے وہ 40 ڈے کے اندر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 40 ڈے میں کمپلیٹ کرنے کی ہماری 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1 سال کون ٹائم دے سکتا ہے, جبکہ بہت بڑا یہ ایک فیلڈ ہے جس کے اندر بہت بڑا نالج چاہیے, مگر بیسک انفارمیشن جو ہے ان کو ہم دے دیتے ہیں, جس کے بعد وہ انٹرویو کلیئر کر لیتے ہیں, آگے انہیں جاب مل سکتا ہے. جاب حاصل کرنے کے بعد بھی ہر ایک کو ہم یہی کہتے ہیں کہ میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو اسی طرح ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ساری اپنی لائف اس فیلڈ میں سیکھتے رہیں, ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے, ساتھ ساتھ آپ کو جاب لگا رہے گا, اپنے والدین کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو, اپنے ملک کو آپ خوشحال رکھ سکتے ہیں اس بات سے. تو دوسری بچے کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ یہ ہو, ایسے تو ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں جنہوں نے PhD کیا ہوتا ہے, مگر جس لڑکے کو انگلش لکھنا پڑھنا بولنا آتا ہو تو وہ ہمارے لیے کافی ہے, چاہے اس کی کوالیفیکیشن کچھ بھی ہو. یہ اگر کر لیتا ہے, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل ہمارے پاس جتنا سلیبس سارا انگلش میں ہے, اور انگلش میں ہی ساری بات چیت ہوتی ہے, وہاں لیکچر, ٹول باکس ٹاک, جو کچھ بھی ہماری میٹنگز ہے سب کچھ انگلش میں ہے. تو اس لیے بچہ اگر انگلش سمجھتا ہے تو ہمارے لیے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ایزیلی اس کو کنونس کر سکتے ہیں, ٹرین کر سکتے ہیں. تو بیسک ہماری ریکوائرمنٹ انگلش ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے اس کا بتا دیا جو کلاسز کا دورانیہ ہے اور جو طریقہ کار ہے. یہ بتائیے گا کہ اس کی اگر کوئی نوجوان رجسٹریشن کرنا چاہے تو اس کے لیے کل کتنی لاگت درکار ہے, اور اس کو سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ مشرق وسطیٰ کے علاوہ اگر کسی دنیا کے ملک میں جانا چاہے تو ہاں اس کی جو سرٹیفکیٹ ہے جو اس کو ملا ہے اس کی افادیت کیا؟ جی اچھا, بیسک جی ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے ہم ISO سے اپرووڈ ہے, ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہے ٹریننگ کے لیے. ٹھیک, یعنی صرف سعودیہ کے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنل پوری دنیا کے لیے. تو اگر میں UK میں بھی چلا جاؤں, جدھر بھی جاؤں, اگر اس انسٹیٹیوٹ اپنی کمپنی کے بیہاف پہ کسی جگہ کسی کنٹری میں ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ ہم ISO سے اپرووڈ ہیں ٹریننگ کے لیے. دوسرے نمبر پہ ہم وینڈرز ہیں. وینڈر بننا, یہ لوگ باہر ہیں جنہوں نے پتہ ہے کہ وینڈر ہونے کے لیے آپ کو تمام تر وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہیں جو انٹرنیشنل سطح کی کمپنیوں کو ٹریننگ کے لیے ضرورت ہوتی ہیں.
یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم نے بورڈ ایبٹباد بورڈ کو دیکھنا ہے یا پشاور بورڈ کو، اس طرح نہیں ہوتا. انٹرنیشنل اداروں کو جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ہم نے اپنی کمپنی میں پوری کر لی ہیں. اس کے بعد پھر ہم وینڈر ہوئے ہیں. آرامکو کے ہم وینڈر ہیں جو ایک انٹرنیشنل سطح پوری دنیا میں آپ دیکھو آئل ریفائنری کا جو ستنا سیٹ اپ ہے سارا اس کے ہم وینڈر ہیں. ہمارا سرٹیفکیٹ کسی بھی جگہ آرامکو کے کسی بندے نے آرامکو کی سائٹ پہ جاب ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ دکھائے گا، آلریڈی آرامکو کا وینڈر ہے. وہ آرامکو یعنی وہ ڈپارٹمنٹ ہمارے سرٹیفکیٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ کمپنی نے دیا ہے کہ نہیں. وش اینڈ ڈیل کا جیسے نام دیکھیں گے وہ ایک دم اس کو ویلیو دیتے ہیں اور اس کو ترجیح دے کے وہ رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے سابق کے وینڈر ہیں، آر سی کے وینڈر ہیں، سعودی الیکٹریسٹی کے ہم وینڈر ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے سرٹیفکیٹ کی ویلیو زیادہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ کا سسٹم ہے، فیس کا آپ نے پوچھا ہے، باہر کیونکہ ہمارے کمپنی کے بیس پہ جہاں پہ ہم چلاتے ہیں کمپنی کے خرچے ہوتے ہیں 60,000 جو ہمارا صرف منتھلی رینٹ ہے وہاں جو ہمارا آفس ہے سعودیہ میں، تو اس حساب سے اس کے خرچے ہوتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہاں پہ ہم کر رہے ہیں. مگر جہاں پہ میں اب ٹریننگ دے رہا ہوں پاکستان میں اپنے جگہ پہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں، وہاں پہ جو خرچہ بھی ہے وہ ہم والنٹیئرلی کر رہے ہیں. میرے ساتھ میرے دوست ہیں، جاوید بھائی ہیں جو ہماری وش اینڈ ڈیل ہماری میرے ساتھ ہمارے پارٹنر ہیں. اسی طریقے سے ہم مل کے یہ کر رہے ہیں کہ ہم خرچہ برداشت کر رہے ہیں. اپنے پیسوں سے ہم نے بورڈ سلائی ہوئی ہیں، اپنے پیسوں سے سارا کچھ اسکابا یہ وہ چیزیں ریکوائرمنٹ آف شور جانے کے لیے آپ نے کہا وہ ڈائیور سمندر کے اندر جو جاتے ہیں وہ چیزیں ہم نے ساری پوری کر لی ہیں. اللہ کے احسان سے وہاں سے بہت کچھ ہمیں ملا ہے، اس کو ہم ابھی یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. یہاں پہ ہم کسی قسم کی ٹریننگ کی کوئی چارجز نہیں ہے، فیس نہیں ہے. جو کمانے کا ذریعہ وہ ہم نے پہلے کر لیا، ہمارے پاس بہت کچھ اللہ کا احسان ہے. اب فیس کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، رضاکارانہ طور پہ ہے، والنٹیئرلی ہم اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ ہم نے وہ بھی اپنے پاس سے بھی پہلے کرتے تھے مگر لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ ہم نے رجسٹریشن فیس رکھی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ 15,000 جو ہے HSC ڈپلوما کی ہے اور 5,000 آف شور ٹریننگ کی ہے. تو جس کی اگر آپ کسی بھی جگہ پہ فارن کنٹری میں آپ دیکھیں گے $10,000 چارجز ہیں آف شور ٹریننگ کے، جس میں بندے کو ڈائیونگ کروائی جاتی ہے، سوئمنگ سکھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے بوٹ کا جتنا بھی یوز ہے، اس طرح ریسکیو کرنے کا طریقہ ہے، ہیلی کاپٹر سے جمپ لگانا ہے، ہیلی کاپٹر کو پانی کے اندر ڈال کے پھر بندے کو ریسکیو کرنا ہے، بورڈ کے تھرو ریسکیو کرنا. یہ ٹریننگ جو ہے اس کے وہاں پہ تو بہت چارجز ہیں، مگر یہاں پہ اللہ کے احسان سے ہماری ٹریننگ صرف رجسٹریشن کا 5,000 ہے ایک، دوسری آف شور کا. آن شور جتنی بھی ٹریننگ ہے، ریگنگ ہے، لفٹنگ ہے، جو بھی ایکٹیویٹی، آرٹ ورک ہے، کنفائنڈ اسپیس ہے، جتنے ہمارے ٹاپکس ہیں 32 ٹاپکس HSC لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیویشن ہے، تو یہ ساری چیزوں کا ٹوٹل 5,000 ہے. تو اس کے ساتھ ہم سرٹیفکیٹ جو ایکسٹرا دیتے ہیں وہ فری میں ہم دیتے ہیں اس رجسٹریشن کے علاوہ. فرسٹ ایڈ کا سرٹیفکیٹ ہماری کمپنی کی طرف سے فری میں ہم دیتے ہیں، اس کا کوئی چارجز نہیں ہے، مگر بندے کو پاس ہونا ضروری ہے. فائر فائٹنگ کا سرٹیفکیٹ ہم دے رہے ہیں. انوائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ اگر پاکستان میں یا باہر بھی کسی بھی جگہ دیکھو بغیر ٹریننگ کے جو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے 200,000 یعنی 2 لاکھ روپے اس کے چارجز ادھر بغیر ٹریننگ کے جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نبوش والے، اوشا والے یا باقی، تو وہ لے رہے ہیں، مگر ہم اس کا کوئی چارجز نہیں لیتے، فری آف کاسٹ ہم جو ہے اس کو وہ انوائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یعنی اس میں خرچے والی بات نہیں ہے، صرف بندہ سنسیئر ہمیں چاہیے، جو شوق رکھتا ہو، سیکھنا چاہتا ہو، وہ لوگ ہمیں چاہیے بس. ماشاء اللہ جی. سید رمضان شاہ سے گفتگو ہوئی. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہیلتھ، سیفٹی، انوائرمنٹ اور جو اس سے جڑے ہوئے مختلف شعبے ہیں ان میں نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھا پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ مواقع ہیں کہ اگر وہ تربیت حاصل کریں تو ان کو بیرون ملک اچھی ملازمت مل سکتی، اور پاکستان کو جو موجودہ دور میں زر مبادلہ میں کمی کا جو سامنا ہے اس کو کافی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے. سید رمضان شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد تشریف لائے اور بڑی اہمیت کے حامل ایک موضوع پہ آپ نے گفتگو کی اور ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کیا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، بڑی مہربانی. محمد عثمان کو ساتھی انجینئر محمود احمد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد.